وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. تو اب یہ ہے کہ قوم کو نجات ہوئی، سمندر پار ہوئے، دشمن غرق ہوا، اور اب کیا ہے، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور نئی زندگی کے آغاز میں تعلیم کی ضرورت ہے، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اب مجھ سے کتاب لے لو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور بلایا 1 یا 2 دن کے لیے نہیں، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، پھر 10 اور بڑھا دی، 40 کر دیا ان کو. یہاں 40 کا ذکر ہے، ایک دوسری جگہ 30 کا ذکر ہے، اور 30 اور 40 سورۃ الاعراف میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. 30 کے لیے بلایا، 10 اور بڑھا دیے. 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی. اللہ چاہتا تو 1 دن میں کتاب دے کے واپس بھیج دیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں. ثم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر قوم کے ساتھ آیا تھا، اور نکلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں سے زیورات اٹھا لیے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جو کسی پہ کوئی مصیبت آتی، خدا نخواستہ گھر چھوڑنا ہوتا تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے؟ کرنسی زیور اٹھا کے، کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی. جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی تھی ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ گھر نہیں اٹھا کے لائے تھے بلکہ زیورات وغیرہ. تو یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے لگے ہاتھوں زیور اٹھا کے چلے گئے. بہرحال بات یہ ہے کہ پھر عام زندگی میں بھی انسان زیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیور مجھے بچا لے گا یا میرے کام مشکل میں آئے گا. اسی لیے لوگ صدقہ خیرات کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ذرا سے پیسے بچے سونا خرید کے رکھ لیا سن. خصوصاً خواتین میں عادت بہت ہوتی، یہ سوچ کے کہ یہی نجات دے گا. حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو. پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے. تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی. ظلم کیا ہے؟ حق میں کمی. یعنی اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا؟ بچڑے کو دے دیا، گائے کے بچے کو دے دیا. تو اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے. سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ. الہ موسیٰ فنسیہ، موسیٰ کا الہ تو وہ بھول گیا. سورۃ طٰہٰ 88 میں آتا ہے. حالانکہ کیا تھا؟ یہ آزمائش تھی. سورۃ طٰہٰ 90 میں آتا ہے یا قوم انما فتنتم بہ، اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو. تو اس آیت سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی. موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر رہے، کوہ طور پر، آل الون، بالکل تنہا. علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. سب کام چھوڑ چھڑا کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر جا کر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ سیکھنے کے لیے، کتاب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کتاب تھی، کسی نے مجھے دی تو اس کا پری فیس پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں سے روزانہ پڑھیں، اور پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر پڑھیں، ٹائم مقرر کر کے پڑھیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی. ہم بہت پرٹیکولر ہیں کس میں؟ اپنے کھانے کے اوقات میں. عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر وقت نہیں کھاتے رہو، کھانے کا وقت مقرر کرو، سونے کا وقت مقرر کرو، لیکن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں. کل پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شام پڑھ لیں گے، امتحان سے پہلے پڑھ لیں گے. پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کرو. موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ اپوائنٹڈ جگہ پر پہنچے، ہر چیز چھوڑ کر پہنچے، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے
اللہ کی کتاب کو لیا اور پھر قوم کی طرف واپس آئے، حالانکہ اس سے پیچھے قوم بگڑ چکی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا پڑا ہوتا ہے،